نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة۔ پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ، رکوع 1 آیت نمبر 7 تا 9۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے، خواص مومنین، عوام مومنین، اور تیسرا قسم کفار کا۔ خواص مومنین کو مقربین اور سابقون الاولون کہا، عوام مومنین کو اصحاب المیمنہ اور کفار کو اصحاب الشمال کہا۔ ان آیتوں میں اذا وقعت الواقعۃ سے لے کر وکنتم ازواجا ثلاثہ تک بعض واقعات نفخہ اولا یعنی پہلے سور کے وقت بیان فرمایا، جیسا کہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور بعض واقعات نفخہ ثانیہ دوسرے سور کے وقت ہوگا، جیسا کہ خافضۃ رافعۃ وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور بعض واقعات مشترک ہے، جیسا کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، چونکہ نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ تک کا تمام وقت ایک وقت کے حکم میں ہے، اس لیے جز وقت کو ہر واقعے کا وقت کہا گیا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک قسم کے لوگ یا ایک قوم عرش کے دائیں طرف ہوگی، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائیں گے، ان کو عرش کے دائیں طرف جمع کر دیا جائے گا، یہ سب لوگ جنتی ہے۔ دوسرے قوم عرش کے بائیں طرف جمع ہوگی، جو آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے پیدا ہوئی ہے، جن کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں دی جائیں گے اور بائیں جانب ان کو جمع کیا جائے گا، یہ لوگ جہنمی ہے، اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ تیسرے قسم طائفہ سابقین کا ہوگا کہ وہ عرش کے سامنے خصوصی امتیاز اور قرب کا جو مقام ہے ان کو حاصل ہوگا، جن میں انبیاء علیہ السلام شامل ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہے، اولیاء اللہ شامل ہے۔ ان کے جو تعداد ہے اصحاب المیمنہ کی بنسبت کم ہے، ان کے تعداد اب سورت کے آخر میں ان تینوں کا ذکر بھی اس سلسلے میں مزید آئے گی کہ انسانوں کی موت کے وقت ہی ان کے آثار سے پتہ چلتا ہے، محسوس ہو جائیں گے کہ یہ تینوں گروہ میں کس قسم کے گروہ میں شامل ہونے والے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ہر بندے کو اپنے حیثیت کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ میں نے اصحاب الیمین میں، اصحاب المیمنہ میں سے ہوں، تو فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ جن کو دائیں ہاتھ سے عمل نامہ یا اصحاب الیمین عمل نامہ دی جائیں گے، گو کہ یہ مفہوم مقربین میں بھی قدر مشترک ہے۔ ظاہر ہے کہ مقربین جو ہے ان کو بھی دائیں ہاتھ سے عمل نامے دی جائیں گے، لیکن اسی صفت پر اکتفا کرنے سے اس طرف اشارہ کیا کہ ان میں اصحاب المیمنہ سے زائد کوئی اور صفت جو صفت قرب کا ہے کہ خاص کی نہیں پائی جاتی۔ آیت نمبر 9 میں اصحاب الشمال کا ذکر ہے، جن کو بائیں ہاتھ سے عمل نامے دی جائیں گے، اور یہ برے لوگ ہیں، کفار، مشرکین،
منکرین کا طبقہ ہے جو جہنم میں ہوں گے۔ آیت نمبر 10 میں والسابقون الاولون ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہے، اور یہ مقربین اعلیٰ درجے کے بندے ہوں گے، انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، صدیقین، کاملین، متقین، یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ پھر ان مقربین کا ایک بڑا گروہ جو ہے تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں سے ہوں گے، اور یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، رسول اللہ علیہ وسلم کے قبل تک، اور پچھلوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا قیامت لوگ مراد قذافی در منصور۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سابقین الاولین اور آخرین، اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا قیامت یہ آخرین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے اولین ہے۔ ظاہر ہے کہ متقدمین میں کثرت سابقین ہے، اور متاخرین میں جو سابقین ہے وہ کم وجہ سے ہوں گی کہ خواص کا ہر زمانہ میں کمی ہوتی ہے، کم ہوتے ہیں، اور متقدمین زیادہ۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، خاتم النبیین تک کا زمانہ ایک طویل زمانہ ہے بنسبت امت محمدیہ کے۔ یہ قرب قیامت میں کے قریب بھی ہے اور قرب قیامت تک پیدا ہوگی، اور اس طویل زمانہ میں خواص کی بنسبت امت محمدیہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مختصر زمانے میں ظاہر ہے کم ہوں گے، زمانہ کم ہے تو لوگ کم ہوں گے، خواص کم ہوں گے، کیونکہ گزشتہ جو سابقین دور ہے طویل زمانہ ہے، اس میں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام نے تشریف لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، نہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، اور یہ امت آخری امت ہے، یہ ایک امت ہے، اور متاخرین یعنی امت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواص کی تعداد بہت کم ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، تو وہ تعداد بنسبت گزشتہ اقوام کے، گزشتہ امتوں کے وہ کم تعداد میں ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤں گے 3 گروہ، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا ہی خوب ہے دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ اور پھر وہ سابقون پر دوبارہ تفصیل بیان کریں گے کہ وہ سابقون الاولون سے مراد کون ہے، کس طبقے کے ہے، اس میں مزید تفصیلات باقی ہے انشاءاللہ کل کے درس میں۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ